ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں جھگڑوں کی بڑی وجہ یہ ہے اس وقت، کیا ہم ان کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، ہم اپنے دلائل ان کو پیش کر رہے ہیں جنہیں نہ عقل نہ شعور ہے۔ اعرض عن الجاہلین، انہاں فکرہ یاد رکھ لو تسی کہ خدا کا حکم ہے جاہلین سے اعراض کرنا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ ترجمہ کریں جی۔ اے ایمان والوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہاں، ممکن ہے وہ لوگ اس تمسخر سے بہتر ہیں۔ یہ تمسخر کی بات ہو رہی ہے جس میں ہنسنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکون خیر منہم۔ اے صاحبان ایمان، انہوں نے اس کا قوم میں یا مردوں کو لے لیا، اس میں اس لیے مردوں کے لیے لیا ہے اس میں کہ اس کے آگے اللہ بات سے ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیر منہن، آگے چونکہ نساء کی بات ہو رہی ہے لہٰذا انہوں نے پیچھے قوم جو ہے نا اسے مردوں میں گردان لیا ہے، جبکہ یہ قوم کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی صاحبان ایمان، تم میں سے کوئی بھی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کسی حوالے سے بھی۔ بھائی نہیں ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرٌ مِّنْهُنَّ، اور نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں کسی صورت بھی۔ ہو سکتا ہے وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑی عام چیز ہے یہ، ایسے کسی کی یعنی مذاق اڑا دینا، کسی بات پہ ہنسی بنا لینا، اور پھر اس حد تک وہ بات لے جانا کہ وہ بات ٹیزنگ ہو جاتی ہے۔ آپ ہنسی مذاق کسی سے کرنا شروع کرتے ہیں نا، وہ اکثر میں نے دوستوں کے گروپوں میں یہ بات دیکھی ہے، جناب کو ایک بندہ تاڑ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد سارے، ایک بندہ اس کو مذاق کرتا ہے تو اس کے بعد سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ عمومی بیہیویئر ہے نا یہ، ویسے ہے نا کہ ہم کسی ایک کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کے بعد اڑاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں مذاق اڑانے والوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو خدا کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ مردوں کو نہیں چاہیے کہ مردوں کا مذاق اڑائے، کسی قوم کو نہیں چاہیے کہ دوسری قوم کا مذاق اڑائے، کسی عورت کو نہیں چاہیے ایک عورت کو دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ تم لوگوں کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے اس طریقے کے ساتھ۔ اچھا، اس میں مذاق تمسخر جو ہوتا ہے نا، اس میں مذاق اڑانے سے مراد آپ کا خوشگوار جو موڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، یعنی اب اس میں یہ قدغن نہیں لگایا جا رہا کہ تم آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ہنس نہیں سکتے۔ اس مذاق اڑانے سے مراد دوسرے کی توہین یا تضحیک ہے، جس طرح میں نے ٹیزنگ والی بات کی ہے نا کہ آپ ایک ادھی بات جو اگلے بندے کو چٹکلے کے طور پہ کی ہے یا مذاق کے طور پر کی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک بار ہی ہوتی ہے، لیکن ایک بات کو اتنی بار کرنا اگلا بندہ اسے اپنی انسلٹ سمجھنی شروع کر دے، یار حد ہو گیا یار، تو باز ہی نہیں آ رہا، اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ میں نے ایک بار سائیں سے اپنے مرشد سرکار سے پوچھا کہ لطیفہ کی تعریف کر رہے تھے کہ لطیفہ کیسے کہتے کسے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا یاد رکھنا، ایسی بات جس میں کسی کی تضحیک یا توہین شامل نہ ہو لیکن پھر بھی اس سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، اسے لطیفہ کہتے ہیں۔ لیکن ایسی بات جسے آپ دوسرے کو پن پوائنٹ کرتے ہوئے، دوسرے کو فوکس کرتے ہوئے کرتے ہیں اور اتنی بار کرتے ہیں، ریپیٹیو کرتے ہیں، تعدی سے کام لیتے ہیں، متعدد بار اس کو کرتے ہیں کہ بالآخر اگلا بندہ جو ہے نا اسے اپنی انسلٹ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تمسخر ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی ایسی بات کر دیں جس بات کے ساتھ وہ اپنی قوم میں بیٹھا ہوا دوسروں میں ڈی گریڈ ہونا شروع ہو جائے، یا تم ایسی بات کر دو اس طریقے کے ساتھ جس میں
तुम ये साबित करना तुम्हारा मकसूद हो, यानी इसमें आपका एलिमेंट इसलिए शामिल होता है कि तुम्हारा ये साबित करना मकसूद हो कि देखो मैं इससे बेहतर हूं, मैं जिस मर्जी तरीके से बात कर सकता हूं, मैं इससे बेहतर हूं, और फौरी तौर पर अगले बंदे की इंसल्ट कर दी। कुछ लोगों का ये बड़ा चीप बिहेवियर होता है कि पब्लिक में किसी की इंसल्ट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि मैं कुछ हूं। नहायत ही घटिया बिहेवियर होता है कि तुम अपने आप को उससे बेहतर साबित करने के लिए पब्लिक में बैठकर, लोगों में बैठकर उसकी इंसल्ट कर रहे हो। ये तमस्खुर उड़ाने वाली बात बिल्कुल उसी तरह की है। किसी कौम को किसी कौम के साथ इस तरह की हंसी या तमस्खुर नहीं करना चाहिए, औरतों को औरतों का नहीं करना चाहिए, मर्दों को मर्दों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा कह रहा है कि हो सकता है कि तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो। वला तलमजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। हाँ जी, क्या तर्जुमा जी? और आपस में ताना ना करो और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। लो जी, बड़ी अजीब सी बात नहीं हो गई? देखिए अल्लाह कहां कहां से पकड़ रहा है। वला तलमजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। देखो, एक दूसरे के ऐबों को ना टटोलो, दूसरे की गलतियों को हर वक्त ना पकड़ते रहो। कोई देखना ये काम खराब करने लगा, ये देखना ये काम खराब करने लगा। अब मैं दावे मुआशरत के हवाले से अपने मुआशरे के उन यानी बिहेवियर्स की बात कर रहा हूं जो बिलअमूम पाए जा रहे हैं, जिन्हें गलती गर्दाना ही नहीं जा रहा। यानी इस हद तक हमारे मुआशरे में सरायत कर चुकी है ये चीज, एक गलत रवश इस तरीके से हमारे मुआशरे ने ऑन कर ली है कि अब जब हम उसे करते हैं तो हमें गलती या गुनाह का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो हमारे रवैयों में शामिल हो चुकी है वो बात। वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। देखो, दूसरों की गलतियों को ना टटोलते रहो, उन्हें उनके ऐब ना ढूंढो। वला तनाबजू बिल अलकाब, और एक दूसरे को ये उल्टे नामों से ना बुलाया करो। ये जो एक दूसरे को उल्टे नाम रखते हो ना तुम लोग, उसके असल नाम को छोड़कर, वो हमारे पंजाबी में एक लफ्ज बोल जाती थी अल, सेकंड नेम या किसी ज़ात या किसी कौम के लिए जो है ना, ऐसा नाम जो उनके ओरिजिनल नाम से हट कर मारूफ हो जाता, उसे पंजाबी में अल बोलते थे कि जनाब अल्टरनेटिव नेम जो उसका होता था। एक होता है कि आप बाज़ाब्ता तौर पर उल्टा नाम डालते हैं किसी का, और ये जो उल्टा नाम जो होता है ना, ये वाजे पता चल जाता है कि किसी बंदे का उल्टा नाम है कि जब वो लिया जाता है वो अगला बंदा बुरा में आता है, वो कह रहा तो मुझे ये क्यों कहा जाता है। वला तनाबजू बिल अलकाब, ये उन्हीं अलकाबात की बात हो रही है कि जब किसी को उस लक़ब से पुकारा जाए तो अगला बंदा अपनी तौहीन या तज़हीक महसूस करे, फिर वो भी अपनी इंसल्ट महसूस करे कि यार मैंने मुझे इस लक़ाब से क्यों पुकारा जाए। ये गलत है, क्योंकि ऐसे अलकाबात दिए ही तब जाते हैं जब किसी के ऐब को ज़ाहिर करना मकसूद हो, उनके उसके ऐबों की वजह से ये अलकाब दिए जाते हैं। और अल्लाह ने सख्ती से इस बात से मना किया है कि खबरदार एक दूसरे की हंसी मजाक ना उड़ाओ और एक दूसरे के उल्टे नाम ना डालो, दूसरों के ऐबों को ना टटोलते रहो किसी सूरत। बैसल इस्मुल फसूक बादल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तर्जुमा करें इसका जी। क्या ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक कहलाना, और जो तौबा ना करें तो वही जालिम है। किसी के ईमान लाने के बाद उसे फासिक तो बरकिरदार मत कहो। वलम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अगर कोई ऐसा करेगा तो याद रखना वो जालिमीन में शामिल होगा। ईमान लाने के बाद किसी को भी फसक से मंसूब करता, अल्लाहु अकबर। अब हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा बिगाड़ देखें, बैसल इस्मुल फसूक बादल ईमान, ईमान जो ले आए उसके बाद वो कोई कौम है, कोई फर्द है, तुम किसी सूरत भी उसे उस नाम से मंसूब नहीं कर सकते जो एक मोमिन को जेब नहीं देता।
اور ہمارے معاشرے میں کتنی آسان ہے یہ بات، بڑے آرام سے جناب۔ میں ایمان کے حوالے سے بات کر دوں، درجے ہیں ایمان کے۔ ایمان کا سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ اپنی زبان سے کلمہ شہادتین جاری کر دینا ہے۔ بلکہ میں نے تو کچھ ایسی احادیث بھی پڑھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زبان سے صرف لا الہ الا اللہ جاری کر دیا صدق کے دل کے ساتھ، جہنم اس پر بھی حرام ہے، مومن وہ بھی ہو گیا۔ محمد رسول اللہ کی باری تو بات کی ہے، لیکن شہادتین جس نے اپنی زبان سے شہادتین جاری کر دی، کلمہ شہادتین یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دے دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد تشیع حضرات اگر علی ولی اللہ شامل کر لیتے ہیں کلمے میں تو اس میں کلمے میں اضافہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ دو کلموں کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جاری وہ بھی اپنی زبان سے یہ دو ضرور کرتے ہیں، بے شک بعد میں اضافہ کرتے ہیں، یہ دو کلمے ضرور اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں۔ جنہوں نے یہ دو کلمات اپنی زبان سے جاری کر دی، یہ دو شہادتیں جنہوں نے دے دی، وہ پکا مومن ہے۔ اور اس مومن کو کافر کہنا، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اب جو ہمارے جو بین المکاتب یا بین المسالک یہ جناب ایک دوسرے کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، فلانے بندے کو کافر کر دو تو فلانے بندے کو کافر کر دو، فوری طور پر عہدے تو کفر کا فتویٰ لا دو تو اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ جس نے ایسا کیا ایمان لانے کے بعد کسی مومن کے لیے فسق سے کام لیا۔ خدا کہتا ہے حقیقت تو یہ ہے ومن لم یتب، اور اس بات سے جس نے توبہ بھی نہ کی، جو اس بات سے توبہ نہ کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو پھر وہ لوگ جو ہیں ظالموں میں کردار پائیں کا کردار ظالموں جیسا ہوگا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ایک صحابی تھے نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نعمان انصاری کی کچھ بری عادتیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ترک کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے عادات کو ترک نہ کیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں اس تمام واقعے کا جو حدیث میں موجود ہے ایک مفہوم پیش کر رہا ہوں اس کا۔ میں ایک صحابی رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا جناب نعمان سے، بلکہ ایک روایت کے مطابق ہے کہ جناب نعمان کے سر میں جوتا دے مارا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ حضرت نعمان کے سر میں جوتا مارا۔ تو دوسرے صحابی دے رہے تھے، ایک صحابی نے کہا نعمان لعنت ہو تجھ پر کہ تجھے رحمت للعالمین نے جوتا مار دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن لی، اب وہاں رک گئے، کہنے لگے خبردار، جس دل میں میری محبت ہو اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی وہ مومن ہے، اس کے دل میں بری عادتیں ہیں، توبہ کر لے گا، چھوڑ دے گا، بری عادتیں ہیں اس کے اندر، ترک کر دے گا، اس کے پاس موقع ہے، لیکن جس کے سینے میں میری محبت موجود ہے وہ کسی صورت بھی لعنت کا حقدار نہیں ہے، اس پر لعنت نہیں ہو سکتی کسی صورت۔ اور ہمارے معاشرے میں نے تو دیکھا ہے کہ غلطی بلنڈر ہو رہا ہو، وہ کوئی اپنے جہل کا اظہار کر رہا ہو تو لوگ فوری طور پر اس پر بھی لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں توبہ کی گنجائش موجود، لعنت کا حقدار وہ ہے جس کی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، وہ پکا لعنت کا حقدار ہے۔ اور جس کی زندگی موجود ہے، جس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، اس کی آخری سانس تک اس پر لعنت نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ ایمان کے بعد اس پر فسق ڈالنے والی بات ہے۔ اور جو اس بات سے اعراض نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، اولئک هم الظالمون، اللہ کہتا ہے وہ لوگ ظالمین میں قرار پائیں۔ میری دعا ہے کہ میرا کریم رب ہمیں اپنے معاشرے میں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو معاشرے میں بہتریاں پیدا کرتے ہیں، جو معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے عزت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، نہ یہ کہ دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کرنے میں مددگار ہوں،
نہ یہ کہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے میں، انہیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے میں کسی صورت بھی مددگار ہوں۔ میرا اللہ مالک ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاجپال واسو۔